اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ لیکچر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے شروع ہوگا اور آیت نمبر 129 تک ہم اس کا سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ کسی چیز پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں، ہدایت کے رستے پہ نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں ہی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون مثل قولہم، اس جیسی ہی بات جو علم نہیں رکھتے تھے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو روکے لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ وہاں پر اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور اس کے اندر وہ خرابی پیدا کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، اور یہ لوگ نہیں داخل ہوتے مگر الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، پس اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جہاں کہیں منہ کرو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگے یا تم اللہ تعالیٰ کا سامنا کرو گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکا بنا لیا ہے، بیٹا چن لیا ہے۔ سبحانہ، وہ ذات تو پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بس بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے۔ کل لہ قانتون، اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب کسی کام کا وہ ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، پس اسے کہتا ہے ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہماری جانب کوئی آیت بھیجتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اس جیسی ہی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی۔ تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہو گئے ان کے دل۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے واضح کر دیا آیات کو یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، پس آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخی لوگوں کے بارے میں۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حتى تتبع ملتهم، جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت اللہ ہی کی جانب سے ہے اور وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں، بعد الذی جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پس نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا کوئی حمایت کرنے والا نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت، جس طرح تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو شخص ان کا انکار کرے، فاولئک ھم الخاسرون، پس یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔
یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها عدل، نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، نہ ہی کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، پس جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو وہ ان میں پورا اترا اور کہا اس کے رب نے کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ، تو حضرت ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھی۔ قَالَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو، خانہ کعبہ کو، لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بناؤ ابراہیم کے مقام کو، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد حکم دیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ وہ پاک رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے رب سے کہ اے میرے رب بنا دے اس گھر کو امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر۔ قال، تو فرمایا ومن کفر، جو شخص جس نے کفر کیا، فأمتعہ قلیلا، اس نے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی جانب، وبئس المصیر، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم میرے گھر کے دیواروں کو، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل بھی، ربنا تقبل منا، تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب قبول کر ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اور بنا ہمارے لیے ایک فرما بردار جماعت، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی، امتا مسلمتا لک، ایک جماعت، ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، وارنا مناسکنا، اور ہمیں حج کے طریقے سکھا، وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول کر، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول، منہم یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تیری ذات غلبے والی اور حکمت والی ہے۔ بچوں، یہ سورہ بقرہ کی آیات تھیں، آپ نے اس کے ترجمے کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، تاکہ کل جب پیپر کے اندر یہ ترجمہ کہیں سے بھی آئے تو آپ نے اس کے اچھے طریقے سے اس کے ترجمے کو لکھ لینا ہے۔